بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کے متعلق میں بیان کرنے والا ہوں، اور یہ آپ لوگ جان لیں کہ جیسا کہ میں نے یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، یعنی ایک اصول دین ہے اور دوسرے فروع دین ہے۔ اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ اصول دین کو دلیل کے ذریعے سے دلیل کے ساتھ جانے اور اس پر یقین رکھے، یعنی اصول دین کو اس کو دلیل کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا۔ فروع دین ہے کہ جس میں یا تو انسان خود مجتہد ہو، یعنی وہ خود درجہ اجتہاد رکھتا ہو، یعنی دلیل کے ساتھ احکام کو حاصل کر سکتا ہو، اور اگر مجتہد نہیں ہے تو چاہیے یہ کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، یعنی اس کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کرے، یا احتیاط کے ساتھ اپنے وظیفے کو اس طرح انجام دے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ مثلا اگر کسی شے کو بعض مجتہدین نے حرام اور بعض نے غیر حرام کہا ہے تو اس کو ترک کر دے۔ اس میں بھی تمام مجتہدین کے فتاوے کا یعنی مطالعہ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ کس مجتہد نے اور کس نے حرام کہا ہے، تو یعنی اس کو ترک کرنا ہوگا۔ اس کو یعنی بعض نے اس کو حرام کہا ہے اور بعض نے غیر حرام کہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہوگا، پھر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی چیز کو بعض نے یعنی واجب قرار دیا ہے اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے تو اس کو چاہیے یہ کہ اس پر عمل کرے، یعنی بعض نے کہا کہ یہ عمل کرنا واجب ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ عمل مستحب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام کو انجام دے۔ تو احکام میں تقلید کا مطلب کیا ہے، یہ پوائنٹ والی بات ہے، اور یہ زیادہ تر کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے کہ تقلید کے معنی اور اس کے مقصد کیا ہے، تقلید کہتے کسے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو مجتہد کے حکم کے مطابق بجا لانے کو تقلید کہتے ہیں۔ ہاں، اور یاد رکھیں کہ یہ بھی میں بتاتا چلوں، یہ بھی پوائنٹڈ بات ہے کہ تقلید کس مجتہد کی جائے۔ جس مجتہد کی تقلید کی جائے گی وہ مجتہد کیسا ہونا چاہیے؟ مرد ہو، یعنی جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں تو اس کو مرد ہونا چاہیے، مرد کے ساتھ ساتھ اس کو بالغ ہونا چاہیے، اور بلوغ کے ساتھ ساتھ اس کو عاقل ہونا چاہیے۔ کوئی دیوانہ یا پاگل ہو اور وہ چاہے جتنا پڑھا ہوا ہو لیکن وہ مجتہد نہیں ہو سکتا اور اس کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ اور وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی وہ اہل بیت علیہم السلام کا چاہنے والا اور ماننے والا ہو، یعنی 14 معصومین اور 12 اماموں پر اس کا اعتقاد و یقین ہو، ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا ہو۔ زندہ ہو، یعنی مرا ہوا نہ ہونا چاہیے، حالانکہ یعنی بعض مجتہدین نے لکھا ہے کہ مردہ کی تقلید ہو سکتی ہے، اس پر باقی رہا جا سکتا ہے اور نئے مسائل کے لیے کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ باہر کیف یہ الگ ایک موضوع ہے۔ عادل ہو، یعنی سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مجتہد ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، اور عادل سے مراد وہ شخص ہے جس کے باطن میں ایسا خوف خدا ہو، یعنی جس کے دل میں، جو باطن ہے نا اس کے دل میں ایسا خوف خدا ہو جو اسے گناہ کبیرہ سے روکے اور واجبات کو بجا لانے پر مجبور کرے۔ یعنی وہ شخص
کہ جو دل سے اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ اور واجبات کو ادا کرنے پر وہ مجبور ہو جائے اور مجبور اس کو کرتا ہو وہ خوف اور ڈر. تو یہ مجتہدین کی تعریف ہو گئی کہ جو مطلب مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شریع ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، عادل ہو. اچھا، تمام مجتہدین سے زیادہ مہارت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں میں دیگر مجتہدین سے زیادہ اس کے پاس علم ہو اور وہ مہارت رکھتا ہو. اچھا، مجتہدین کے 3 طریقوں سے شناخت کی جا سکتی ہے کہ مجتہد کیسے ہیں. انسان کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے، مثلا انسان خود اہل علم ہو اور مجتہد کی شناخت کر سکتا ہو، یعنی وہ خود مجتہد کی شناخت کر سکتا ہو، وہ پہچان سکتا ہو کہ یہ مجتہد ہے، یہ عالم ہے اور اس کے پاس بڑا علم ہے. یا اس کے لیے اہل علم میں سے 2 عادل کسی کے مجتہد ہونے کی تصدیق کریں، یعنی 2 عادل مجتہد اس کے یعنی مجتہد ہونے پر تصدیق کریں کہ یہ مجتہد ہے. اور دوسرے عادل اہل علم ان کے خلاف گواہی نہ دیں، اور دوسرے جو ہیں عادل یعنی وہ بھی سچے ہونا چاہیے، عدالت سے کام رکھنے والے ہوں، ان کے علم اور ان کے اجتہاد کی، ان کے مجتہد ہونے پر، ان کے مرجع تقلید ہونے پر یعنی خلاف نہ کہیں کہ نہیں یہ مجتہد نہیں ہے. اگر انہوں نے خلاف کہہ دیا تو گویا وہ اجتہاد سے خارج، لیکن وہ بشرطی کے جو خلاف کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں یا ان کے خلاف ہیں، وہ عادل ہوں. عالم کی شناخت یعنی پہچان مشکل ہو تو انسان کو احتیاط واجب کی بنا پر چاہیے یہ کہ ایسے شخص کی، ایسے مجتہد کی تقلید کرے جس کے عالم ہونے کا گمان رکھتا ہو، یعنی جس کے بارے میں اس کو یہ یقین ہو کہ یہ عالم ہے، پھر اس کی وہ تقلید کرے. بلکہ اگر کسی کے بارے میں مختصر سا احتمال بھی ہو کہ عالم ہے اور کوئی دوسرا اس سے زیادہ عالم نہیں ہے تو احتیاط مستحب کی بنا پر اس کی تقلید کر لینی چاہیے. اچھا، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے تو اس کا مقلد یعنی اس کا مقلد یعنی جو اس کی تقلید کر رہا ہے، اس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے، بنا احتیاط کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا. یعنی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، عالم کسی مسئلے میں فتویٰ دے، کسی مسئلے کے بابت میں وہ فتویٰ دے اور مقلد کو اس فتوے کا علم ہو، اگر وہ چاہیں کہ کسی دوسرے مرجع، کسی دوسرے عالم کی اس فتوے میں تقلید کرے تو وہ تقلید نہیں کر سکتا. ہاں، اگر وہ فتویٰ نہ دے بلکہ احتیاط کا حکم دے، مثلا وہ یہ کہیں کہ نماز کی 3 اور 4 رکعت میں تسبیحات 4 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، یعنی تسبیحات 4 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یعنی تسبیحات 4 کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے. تو مقلد کو جو تقلید کر رہا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اس احتیاط پر جو کہ احتیاط واجب کے نام سے مشہور ہے عمل کرے، یا دوسرے مجتہد کے فتوے پر کہ جو 1 مرتبہ تسبیحات 4 کو کافی جانتا ہے 1 مرتبہ کہے. اور یہی حکم ہے جب مجتہد کہے کہ مسئلہ محل غور ہے یا مسئلہ محل اشکال ہے
اور اگر وہ مجتہد ایک مرتبہ کہنے کو کافی جانتا ہو تو مقلد جو تقلید کرنے والا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ اس کو تسبیحات اربعہ کو پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کا حکم دے، مثلا کہے کہ نجس برتن ایک مرتبہ آب کر میں دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی برتن نجس ہو گیا ہے اور کوئی مجتہد فتویٰ یہ دے کہ اگر ایک کر پانی ہے اور اس میں وہ نجس برتن دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط یہ ہے، اور وہ یہ بھی کہا کہ اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، یعنی اس میں احتیاط کو ہم لگاتے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ اس برتن کو اس آب کر میں دھو لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو مقلد کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے، یعنی اگر ایک مجتہد نے حکم یہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی برتن نجس ہے اور اس کے سامنے ایک کر پانی ہے تو اس ایک کر پانی میں اس برتن کو اگر دھو لیا جائے تو وہ برتن پاک ہو جائے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کو ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ دھو لے، یعنی 2 مرتبہ اور احتیاط کے طور پر اس کو دھو لیا جائے، 3 مرتبہ ہو جائے تو پاک ہے۔ تو مقلد کو اختیار ہے کہ اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے، یعنی کسی دوسرے مجتہد کے فتوے کو بھی وہ دیکھ سکتا ہے اور ان سے سمجھ سکتا ہے، تو چونکہ وہ محل احتیاط ہے نا، اس لیے وہ کسی دوسرے مجتہد کا بھی مسئلہ دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے تو اس پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور جس مجتہد کی انسان تقلید کر رہا ہے اگر وہ مر جائے تو مقلد کو اختیار ہے کہ اسی کی تقلید پر باقی رہے اور تمام مسائل میں اسی کی تقلید کرے، یہاں تک کہ ان مسائل میں بھی کہ جن پر اس نے مجتہد کی زندگی میں عمل نہیں کیا تھا۔ مثلا ایک مجتہد تھا، اس کی ایک انسان تقلید کر رہا تھا اور مر گیا، اور کچھ مسائل ایسے تھے جو اس کے توضیح مسائل میں یا اس کے مسائل احکام میں موجود تھے لیکن اس کی نظر میں نہیں آئے تھے، لیکن مرنے کے بعد اس کی وہ نظر میں آئے تو اس مقلد کو چاہیے کہ اسی پر عمل کرے، یعنی وہ تقلید پر باقی رہے۔ اور مرنے والے مجتہد کی تقلید پر باقی رہنے کی صورت میں اگر کسی مسئلے کے فتوے پر عمل کرے اور اس کے مرنے کے بعد اسی ہی مسئلے میں کسی زندہ مجتہد کے فتوے پر عمل کرے تو پھر بعد میں مرنے والے کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، حتیٰ اگر زندہ مجتہد کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے اور احتیاط کا حکم دے اور مقلد اس احتیاط پر عمل کرے تو اس صورت میں بھی مرنے والے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ تمام مسائل ہیں جو تقلید میں ضروری ہیں اور مرجع وقت کی اس میں تقلید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ تقلید کا مسئلہ یہ کیسے، چونکہ جو مسائل شرعیہ ہیں وہ براہ راست تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتے، تو ہمیں جو ہے نا پہلے زمانے میں نواب اربعہ تھے، وہ امام سے معلوم کر کے عوام تک پہنچاتے تھے، اور جب نواب اربعہ نہ رہے تو اس کے بعد نواب اربعہ کے بعد انہوں نے اپنے نائب، جو اپنے نائب بنانے انہوں نے دوسروں کو نائب بنایا، انہوں نے دوسروں کو نائب بنایا، یہاں تک کہ یعنی یہ ہمارے وہاں جو ایک مرجعیت کا مسئلہ چلا، چونکہ ہم خود جو ہے نا مسائل میں استنباط نہیں کر سکتے، ہم قرآن و حدیث پر اتنا مثلا عبور نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا یہ مرجع وقت جو مجتہد ہوتے ہیں یہ ان چیزوں پر کنٹرول رکھتے ہیں اور اس میں استنباط کرتے ہیں اور بارکہ اصول و قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کو بارکہ مسائل کو نکالتے ہیں کہ معصومین نے کیا فرمایا ہے اور قرآن کا حکم کیا ہے، اور اس کو پھر بارکہ تمام عقل کی نظر میں اور تمام اشاعرہ نے کیا کہا ہے، معتزلہ نے کیا کہا ہے، تمام چیزوں کو جمع کر کے بارکہ ایک مسئلہ نکلتا ہے، بڑا
یعنی مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اور یوں تو توضیح المسائل نہیں پڑھ کے ہر انسان کہتا ہے کہ ہم مجتہد ہیں اور ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن یہ جناب والا بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ محمد۔